آپ جی آپ سبھی اپنا سے میرا ایک سوال سوال تھا. جی جی جزاک اللہ خیر. آپ سبھی سے میرا ایک سوال تھا. ایک ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیوب پر محمد رحمانی صاحب کی، جس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں زید بھائی کے تعلق سے خصوصاً کہ زید بھائی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں منہج سلف کی روشنی میں، اور جن کے تعلق سے زید بھائی سے بات بھی کی گئی ہے ان ملاحظات کے تعلق سے، اور گفتگو بھی ہوئی ہے، اور زید بھائی ان چیزوں سے رجوع نہیں کر رہے ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے ملاحظات ہیں جو زید بھائی کے سامنے رکھے گئے ہیں اور زید بھائی ان سے رجوع نہیں کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ آپ جو ہے دیکھیے ایک بات ہے کہ یہ جو ملاحظات رکھے گئے یہ ایک مجمل بات ہے. کون سے ملاحظات رکھے گئے ان سے پوچھیے. بھائی ہم نے تو زید بھائی سے بات کیا تو زید بھائی سے پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں رکھی ہے، کوئی ملاحظات نہیں رکھے ہیں. زید بھائی یہاں پہ موجود ہیں، اگر میں جی غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بتائیں گے. ملاحظات اس طرح کے مجھ تک نہیں تو پہنچے. زید بھائی سے میں نے جی خود بات کیا کہ وہ کون سے ملاحظات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. تو زید بھائی کا کہنا ہے، یہاں ہم سب اس ٹیم میں موجود ہیں، میں بھی ہوں، زید بھائی بھی سامنے ہیں، کوئی ملاحظات نہیں رکھیں گے. اگر کوئی ملاحظات ہیں تو بتائیں نا. اور کیا محمد رحمانی صاحب کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ممبئی میں علماء نہیں ہیں، یا زید بھائی کے ساتھ آس پاس بیٹھنے والے علماء نہیں ہیں، وہاں دلی سے ملاحظات بھیجیں گے؟ بھائی ملاحظات دیکھیے، اگر آپ اجمالی بات کریں گے تو ملاحظات تو خود محمد رحمانی صاحب پر بھی ہیں، ہمارے پاس ہم بہت سارے ملاحظات رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے پیش کیا ہے، لیکن اگر پیش کرنے بیٹھے تو ہمارے پاس بھی ملاحظات آئیں گے. تو ملاحظات سے کون شخص جو ہے جو بالکل بری ہے جس کے تعلق سے ملاحظات نہ ہو؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ ملاحظات کس نوعیت کے ہیں. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید بھائی سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں؟ تو غلطیاں کیا محمد رحمانی سے نہیں ہوئی ہیں؟ ملاحظات کا مطلب کیا ہے؟ آپ ملاحظات سے کیا معنی لے رہے ہیں؟ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی تو غلطی تو آپ سے ہوئی ہے، اور غلطی ہوئی تو آپ نے پیش کیا. کہاں ہے وہ اس کا ثبوت کہ آپ نے کوئی پیش کیا ہے؟ تو ایسی کوئی بات ہماری جانکاری میں نہیں ہے کہ زید بھائی کے سامنے انہوں نے کوئی ملاحظات رکھے ہیں. باقی رہی بات جو غلطیاں کی، تو بھائی زید بھائی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، سب سے بھی ہوتی ہے. اب ہم سب ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی بتاتا ہے تو ہم بھی واپس غلطی سدھارتے ہیں. اور زید بھائی بھی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا الحمد تجربہ للہ ان کے ساتھ. یہی تو مقصد ہے جب بھی ایسی ہمارا. کوئی جی بات آتی ہے تو زید بھائی الحمدللہ ہمیشہ حق قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. بلکہ زید بھائی بہت سارے معاملات میں تو اتنا حساس ہوتے ہیں کہ صرف اپنی ٹیم سے نہیں، بلکہ باہر جو بڑے بڑے علماء ہیں، دکاترہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں، پوری تسلی کے بعد کوئی بات رکھتے ہیں. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ملاحظات ہیں، اور مجمل انداز میں اس طرح سے کسی کی شخصیت پہ تبصرہ کر دینا. اور محمد رحمانی کیا ہے بھائی؟ محمد رحمانی کوئی جیسے آج کل ایسا ہو گیا ہے نا کہ جیسے بعض پارٹیوں نے دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو بعض لوگوں نے منہج کی سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ذمہ داری لے لی ہے. محمد رحمانی ہے کیا وہ جماعت کے کبار علماء میں سے ہیں؟ ان کو تو کوئی جماعت کے نہ عمر کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے کوئی بھی ان کو جماعت کے کبار علماء تو شمار نہیں کرتا ہے. نہ کوئی ان کا اتنا بڑا علمی کام ہے کہ وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے یہ طے کریں گے کہ کون اہل حدیث ہے، کون اہل حدیث نہیں ہے، کون منہج میں ہے، کون منہج سے خارج ہو گیا ہے. کسی آدمی کو اپنے باپ کی کا عہدہ مل گیا ہو جامعہ کا وراثت میں، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جماعت میں اس کے باپ کا جو مقام تھا وہ بھی مل گیا ہے اس کو. کوئی اگر آپ کے پاس کوئی ملاحظات ہیں، آپ ملاحظات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ آئیے ٹی وی پر بیٹھے ہیں، آپ بولیے کہ یہ منہجی غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کریے. یہ تو مجمل بات کرنے کا مطلب ہی کہ آپ کے پاس خود کوئی دلیل نہیں ہے کسی بات کو رکھنے کی. اگر کسی کے منہج سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ صاف صاف بولیے کہ منہج میں یہ پرابلم ہے. ملاحظات اتنا اجمالی لفظ ہے نا، اجمالی لفظ ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ تو ملاحظات بول دی. کیا ہے؟ کیا زید بھائی شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، قبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں زید بھائی؟ ملاحظات آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا وہ ملاحظات یہاں پہ رکھیے نا سامنے. کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اگر آپ زید پٹیل کا نام لے سکتے ہیں تو منہجی غلطیاں بھی بیان کر دیجیے انہوں نے کی ہیں. پھر ہم بات کریں گے، خود میں آگے آ کر کے زید بھائی سے بات کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رجوع کریں گے. تو انسان کو اپنا مقام سمجھ کر کے بولنا چاہیے نا کہ آپ ہیں کیا. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ جس کو جب چاہیں منہج سے خارج کرنے، جب چاہیں منہج میں داخل کریں؟ اختیار علم کی اور دلیل کی بنیاد پر ملتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ دلیل دیجیے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت دیجیے. یہ ہوا میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی بھی. باقی محمد رحمانی جماعت کے کبار علماء میں نہیں ہے، نہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے جماعت میں، نہ کوئی ان کا جو ہے وہ علمی صلاحیت اتنی کہ کئی بہت ساری کتابوں کے کوئی مصنف ہو، کوئی انہوں نے علمی خدمات اتنی ساری انجام دی ہے کہ اب ان کو وہ مقام مل گیا ہے کہ اب وہ مرجع بن گئے اس معاملے میں کہ وہ طے کریں گے کہ ہندوستان میں کون کون منہج کے موافق ہے، کون کون منہج کے مخالف ہے. خود ان کے ادارے کے دو بڑے فارغین اس وقت I+ میں ہیں، IIC میں ہیں، زید بھائی کے ارد گرد ہیں. شیخ کفایت اللہ سنابلی وہاں کے فارغ ہیں، انہی کے ادارے سے فارغ ہیں. شیخ عبدالشکور مدنی ناصرفی کی جامعہ سنابل سے فارغ ہیں، بلکہ جامعہ سنابل میں استاد تک رہ چکے ہیں. یہاں خود I+ میں جو آ رہے ہیں وہ جماعت کے کبار علماء آ رہے ہیں.
اور زید بھائی کے بارے میں خود پچھلے تقریباً 15 سے 20 سالوں سے میں زید بھائی سے رابطے میں ہوں، تو جماعت کے سارے کبار علماء ان سے رابطے میں ہیں، اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے شرعی منہجی وہ باقاعدہ مشورہ کرتے ہیں، احتیاط سے کام کر رہے ہیں. تو ایسے ہی کوئی مطلب کوئی راہ چلتا آدمی نہیں نا کہ آپ کسی کے مطلب آپ راستے میں بیٹھے رہیں اور جس کی مرضی پہ آئے کیچڑ اچھال دیں. آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو دلیل اور ثبوتوں کی بنیاد پر بات کریں. اتنا بڑا کام آئی اے سی کا اپنا اتنا بڑا کام ہے، آئی پلس کا اتنا بڑا کام ہے، آپ صرف اپنے ملاحظات کی بنیاد پر اتنے بڑے کام پر سوالیہ نشان لگا دیں گے تو یہ تو خود غیر ذمہ دارانہ روش ہے، یہ خود ایک غیر منہجی طریقہ ہے. یہ جو انہوں نے رویہ اپنائے نے خود یہ رویہ غیر منہجی رویہ ہے. یہاں تو اس میں خود تین پر ایک لوگ ہیں، ملاحظہ ہے، اور خود پر ایک تینوں ملاحظہ ہے، یہ خود ایک ملاحظہ ہے. خود ایک ملاحظہ جو ہے. انہیں ایسے ہاں مجرم جو ہے بدر ٹائپ کے لیکن دیگر میں نے یہ لوگ ہاں ویڈیو کی صورت میں جب یوٹیوب پر دیکھی تو میں بھی تھوڑا ہچکچایا، اور میں نے ضروری سمجھا اس چیز کو پوچھنا، کیونکہ وہ بول کے تعلق سے بھی بھائی اس سے اپنے پہلے بھی وہ سوال بول پوچھا چکے گیا ہیں ہے. ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جو آئی پلس پہ آتے ہیں اس سے پہلے کسی نے ڈیبیٹ کے بارے میں پوچھا تو کہا اس زمانے میں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. بول رہے ہیں کہ اتنے مہنگے مہنگے کیمرے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آئی پلس پر لوگ آ رہے ہیں جو اس وقت میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، بھائی ہر کام کا اپنا ایک ہر میدان کا نا اپنے ایک فائدے ہوتے ہیں. تدریس کے اپنے فائدے ہیں، مدارس کے اپنے فائدے ہیں، ٹی وی چینلز کے اپنے فائدے ہیں، یوٹیوب چینلز کے اپنے فائدے ہیں. عجیب بات ہے وہ ارے یوٹیوب بھائی چینل پہ بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کی برائی کرتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر کے یوٹیوب چینل کی برائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں کرنے کی ضرورت یہ نہیں ہے. تو بھائی آپ اپنی مصلحتوں سے جس آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنے کا آپ وہ کریے. ہم کو اپنی مصلحتوں کے حساب سے لگتا ہے کہ کرنے کا یہ کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں. امت اتنی بڑی ہے، امت کے محاذ اتنے سارے ہیں، ایک آدمی اکیلے سارے محاذ پر تو کام نہیں کر سکتا ہے نا. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اس کے علاوہ ہر کام کرنے والے کو بولوں گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو کام کر رہے ہو بولے گا اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہر کام کی اپنی ضرورت ہے، سب کے اپنے فائدے ہیں. اس وقت جب سے ہم لوگوں نے اسٹریم شروع کی ہے اور بہت سارے جو مرتد اور ایکس مسلم سے ان سے بات ہو رہی ہے، اس کے فائدہ تو خود لوگ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس آ رہی ہیں لوگوں کی، ہمارے پاس لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں. تو سب کی اپنی اپنی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. آدمی کو نہیں سمجھنا جی کہ میں ہی کل ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو غرور ہے، تکبر ہے. یہ تکبر خود غیر منہجی طریقہ ہے. اور کیا، بالکل. اور ایسے کوئی کہے کہ پہلے سارے کام مسجد میں ہوتے تھے، ابھی کہیں کہ مسجدیں ہیں تو کیا ضرورت ہے مدرسہ قائم کرنے کی. بیچ میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا دعوت سینٹر کی کیا ضرورت ہے، مسجد سے دعوت سینٹر ہو سکتا ہے. تو مسجد سے مسجد سے تدریس بھی ہو سکتی ہے نا، مدرسے بھی بند کر دو. اگر دعوت سینٹر کی ضرورت نہیں ہے، مسجد سے کام ہو جائے گا دعوت کا، تو مسجد سے مدرسے کا کام بھی تو ہو جائے گا. مدرسہ بند کر دو، جامعہ کھول دو، سب کام مسجد سے کرو، ہو جائے گا. ارے کچھ لوگ عجیب و غریب انہی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ لوگ سوال جواب کر رہے تھے کہ دعوت سینٹر کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ مساجد سے کام ہو سکتا ہے. اللہ کے بندے مساجد سے دین کا تدریس کا کام بھی ہو سکتا ہے. بند کر دو جامعہ، تالا لگا دو، صرف مسجد رہنے دو. جی بہرحال ہماری یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، بات آگے بیچ میں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ.